السلام علیکم دوستو۔ زندگی آزمائشوں اور پریشانیوں کا دوسرا نام ہے، لیکن ہر کوئی ان آزمائشوں ان پریشانیوں کا سامنا بہادری سے نہیں کر پاتا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں ہی اپنی زندگی ختم کر ڈالتے ہیں، اور زندگی کی مشکلات، زندگی کی اذیتیں اور زندگی کی پریشانیوں کا سامنا نہیں کر پاتے۔ تو آج ہم اردو زبان کے ایسے 5 مشہور شعراء کی بات کریں گے کہ جو زندگی کے مسائل کا سامنا نہ کر پائے اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں ہی کر دیا، اور ایسے ویسے بھی نہیں بلکہ ٹرین کے نیچے آ کے بڑے اذیت ناک طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو موت کی نیند سلا دیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مرنے سے پہلے ان کے آخری اشعار کون سے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آنس معین کی۔ آنس معین 29 نومبر 1960 کو لاہور میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے 5 فروری 1985 کو ملتان میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ اور ان کا آخری شعر: اس کے پیچھے چھپی ہیں کتنی دیواریں، اس کے پیچھے چھپی ہیں کتنی دیواریں، جسم کی یہ دیوار گرا کر دیکھوں گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سارا شگفتہ کی۔ سارا شگفتہ 31 اکتوبر 1954 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئیں، اور 4 جون 1984 کو انہوں نے کراچی میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی۔ ان کا آخری شعر کس طرح سے ایک دکھوں اور پریشانیوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں: تجھے جب بھی کوئی دکھ دے، تجھے جب بھی کوئی دکھ دے، اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ثروت حسین کی۔ ثروت حسین 9 نومبر 1949 کو پیدا ہوئے، اور 9 ستمبر 1996 کو کراچی میں ٹرین کے نیچے آ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ ان کا آخری شعر کہتے ہیں کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں۔ ان کے شعر سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے موت ان کے لیے ایک بہت بڑا راز تھی جس کو انہوں نے خودکشی کے ذریعے دریافت کرنا چاہا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شکیب جلالی کی۔ شکیب جلالی 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے، اور 12 نومبر 1966 کو سرگودا میں ٹرین کے نیچے آ کر انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی جیب سے یہ شعر لکھا ہوا ملا: تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو نہ اب ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ ان کا یہ شعر جس سے کتنی اذیت، کتنی تکلیف اور کتنا دکھ ٹپک رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قمر بشیر کی۔ قمر بشیر شکیب جلالی اور آنس معین سے بے حد متاثر تھے۔ 6 جون 1991 میں ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کر لی، اور حیرت کی بات اس وقت ان کی عمر صرف 20 برس تھی۔ آپ خانے وال کے رہنے والے تھے۔ ان کا آخری شعر: موت کی باہوں میں ہی جا کر قمر، موت کی باہوں میں ہی جا کر قمر، زندگی کے راز کو سمجھوں گا میں۔